السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انعام گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام ولاگز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کول و طارق کے مثبت شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر اورنگزیب حافی صاحب۔ آج بات ہوگی کول و طارق میں مذہبی شخصیت جناب ابو القاسم مولانا محمد حسین کولوی صاحب کے بارے میں، اور یہ مولانا ابو القاسم محمد حسین کے پوتے اور علمی وارث بھی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو القاسم مولانا محمد حسین کی زندگی کے چند چیدہ واقعات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک۔ سر، ابو القاسم مولانا محمد حسین کولوی بہت بڑا نام تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو ان کی علم کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ جو نیو جنریشن ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، کچھ تھوڑا سا ان کی زندگی کے حوالے سے نہیں پتا۔ مولانا ابو القاسم محمد حسین ایک جید عالم اور جید سے بڑھ کر راسخ انسان تھے۔ جید عالم ہونا بھی بڑے وصف کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی صفت ان کی ایک راسخ انسان ہونا ہے۔ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ مولانا میرے جد امجد بھی ہیں، مولانا ابو القاسم محمد حسین۔ ابو القاسم یہ کنیت جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے بیٹوں میں سے کسی کا نام قاسم تھا، ان کے بیٹوں میں سے کسی کا نام قاسم نہیں نام رکھا، بلکہ یہ کنیت ابو القاسم یہ انہوں نے اپنی شادی سے بھی پہلے وہ لکھا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا جو ڈومینیٹ کرنے والا پہلو ہے، جو بہت ڈومیننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ رد قادیانیت میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا۔ ان کے اپنے والد کا عقیدہ بھی قادیانی یا مرزائی عقیدہ تھا، اور اس قدر راسخ انسان تھے اپنے عقیدے میں اور اس معاملے میں کہ اپنے باپ کا بھی انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ تو حضرت جو ہیں وہ کول و طارق میں آپ کا مسکن رہا، وہیں پر آپ کا مدفن ہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ تو بس یہ مختصر سا ان کا تعارف ہے۔ ان کی زندگی کی جو سب سے نمایاں مصروفیت بھی ہے اور خدمت بھی ہے وہ رد قادیانیت ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے جو اس وقت معاملات تھے، جس طرح سے مباحثے مجادلے وقت کا ایک وہ تھا ترتیب، تو مناظرے بھی کیے، تو ان کی اسی وجہ سے اور اسی قابلیت کی وجہ سے مولانا محمد حسین بٹالوی، جو میرے دادا جان کے ہم نام بھی تھے لیکن بہت معروف شخصیت، بہت بڑے قداور انسان تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی، انہوں نے پھر اسی ان کی علمی قابلیت کے پیش نظر اور راسخیت فی العقیدہ کے پیش نظر انہوں نے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور یہ مولانا محمد حسین کولوی جو ہیں یہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے داماد بھی ہوئے۔ جی، یہ مختصر سا ان کا تعارف۔ رد قادیانیت کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مل کے، وہ تفصیل بتا دیں۔ اس کی جیسا کہ مقدمہ بہاولپور میں ان کا ذکر بڑا وہ اسی طرح سے ہے کہ بہاولپور کورٹ میں ایک مقدمہ پیش ہوا جو انفساخ نکاح کا مقدمہ تھا۔ انفساخ نکاح یہ ہوتا ہے کہ بر بنائے عقیدہ باطلہ کسی کا نکاح جو ہے وہ توڑ دینا۔ تو
فساخ نکاح کا مقدمہ تھا، تو اس میں بہت بڑے محقق اور دیوبند کے بہت بڑے فاضل شخصیت مولانا انور شاہ کاشمیری، وہ اس مقدمے میں دلائل کے لیے یہاں تشریف لائے۔ تو تیاری کے لیے ظاہر ہے مناظر کے ساتھ ایک معاون مناظر بھی ہوتا ہے، تو معاونت کے لیے انہوں نے پھر میرے دادا جان کو یعنی مولانا ابوالقاسم محمد حسین کو انہوں نے ان کی معاونت کی تیاری میں، اور وہ کیس جو ہے وہ پروسیڈ کیا۔ تو اس طرح سے اچھا، کولو تارن میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، ان کا ایک واقعہ سنا ہے کہ سرگودا کے کمشنر صاحب نے انہیں کولو تارن سے سرگودا آنے کے لیے کچھ دعوت بھیجی، وہ کس طرح وہ بتا دیں؟ اس کی تفصیل یوں ہے کہ چونکہ مولانا محمد حسین بٹالوی بڑے متمول خاندان والے بھی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا مولانا محمد حسین کولو والوں کو، یعنی میرے دادا جان کو۔ تو یہ کوئی بہت بڑے ذمہ دار بھی نہیں تھے، مولانا محمد حسین کولوی بہت بڑے ذمہ دار بھی نہیں تھے، بہت متمول انسان بھی نہیں تھے، بس وہ مشکل گزر اوقات کرتے تھے۔ تو جب کہ مولانا محمد حسین بٹالوی جو ہیں، ان کی بیٹی بڑے جو یعنی ہماری دادی جان بنی، وہ بڑے اور ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اور ان کے گھر میں خور و نوش کے بڑے اچھے یعنی جس طرح سے کھلا ماحول تھا، تو انہیں بہرحال وہ کسی درجے میں کچھ شکایت رہتی تھی کہ یہاں کے مالی حالات ان حالات سے مطابقت نہیں رکھتے جو انہوں نے اپنے میکے میں دیکھے تھے۔ کولو تارڑ میں آپ کے علم نہیں ہے کہ مولانا محمد حسین کی جو وراثتی زمین تھی وہ کل 16 ایکڑ تھی، کم ہوگی 16 ایکڑ، 15-16 ایکڑ کے لگ بھگ ان کی زمین تھی، بعد میں کچھ انہوں نے خریدی۔ تو اس زمین میں گزارا جو ہے اس وقت میں کھیتی باڑی اور وہ سارا اس طرح کے حالات کا کہ وہ مطابقت نہیں بن سکی جو ان کے میکے میں تھے حالات۔ اس صورت حالات میں انہوں نے وہ کچھ اظہار بھی کیا اپنے والد صاحب سے کہ یہاں اس طرح کی صورت حال ہے۔ ان کے والد صاحب کے چونکہ برٹش گورنمنٹ سے بڑے اچھے ان کے مراسم تھے، ریلیشنز تھے، تو برٹش گورنمنٹ کے انڈر جتنی بیوروکریسی تھی، بیوروکریسی میں بھی پھر ان کے کافی حد تک مراسم موجود تھے۔ تو سرگودا کے جو ہیں وہ وہاں کے سرگودا بھی پنجاب کے بیوروکریٹس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات، کافی زیادہ گہرے تعلقات تھے۔ تو وہ سرگودا انہوں نے اس وقت جو غالباً سرگودا اس وقت ڈسٹرکٹ تھی شاید، تو وہاں انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا محمد حسین کو آپ یہاں بھیج دیں، تو ہم ان کے لیے اچھا ایک جیسے ہیڈ آف دا ڈویژن کا یا کسی بھی جگہ سینٹرل جگہ پر ایک مفتی اعظم کی سیٹ بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ریلیجیس ایڈوائزر کی ابھی بھی آپ کے علم میں بے شمار، پرائم منسٹر کا بھی ریلیجیس ایڈوائزر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ایڈوائزری کی ان کی میں کنسلٹنسی ان کی سیکھ کر لیتا ہوں، یا ان کے لیے مفتی اعظم کی پوسٹ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، تو ان کو سرگودا بھیج دیا جائے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں پھر انہوں نے وہاں ود دیٹ پروٹوکول، جس میں شاید مولانا محمد حسین کا تو انہیں تعارف نہیں تھا، لیکن انہیں چونکہ مولانا محمد حسین بٹالوی کا تعارف تھا، ان کے قد کاٹ کا اندازہ تھا، برِ صغیر میں ان کی حیثیت کا اندازہ تھا، تو انہوں نے پھر سرگودا سے اس وقت یہ ایک ہوتی ہے ابھی ٹانگا ہے، اس سے پہلے بگی کہتے تھے، تو وہاں وہ ایک خاص سواری ہوتی تھی جو بیوروکریٹس بڑے بیوروکریٹس استعمال کرتے تھے، اسے وہ ٹم ٹم کہا کرتے تھے، جو بگی نما ہوتی تھی لیکن ایگزیکٹلی بگی نہیں تھی ہوتی۔ تو وہ پھر انہوں نے ٹم ٹم ایک جو ہے وہ جس کو ابھی ہم اپنی سہولت گفتگو کی سہولت کے لیے بگی کہہ لیتے ہیں،
وہ انہوں نے سرگودا سے بھجوائی، کولو تارڑ بھجوائی، جی کولو تارڑ بھجوائی مولانا کو لینے کے لیے کہ آپ وہاں آ جائیں اور بس آپ وہاں اپنی زمین وغیرہ کسی کے سپرد کریں اور وہاں کا گھر بار کسی کے سپرد کریں تو آپ یہاں تشریف لیں تو اچھی تنخواہ یا اچھا باقی سارا گزر بسر اچھا ہو جائے گا یہاں پہ۔ تو مولانا محمد حسین صاحب نے ارادہ بھی کر لیا، چونکہ ان کے سسر کا خط بھی آ گیا تھا، مولانا محمد حسین بٹالوی کا خط بھی آ چکا تھا، ادھر سے سرگودا سے بھی آ گیا تھا، یہ ساری بات اپنی جگہ تھی، تو انہوں نے ارادہ کر لیا جانے کا۔ جب سامان وغیرہ سارا وہ اپنا بیگ اینڈ بیگیج سارا لگیج وغیرہ تیار کر لیا تو صبح ارادہ کیا کہ صبح فجر کے وقت یا فجر کے بعد ہم روانہ ہوں۔ اسی اسنا میں کولو تارڑ کے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ صبح مولانا صاحب یہاں سے کولو تارڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو بس کبھی لوگ بول کر احتجاج کرتے ہیں، کبھی خاموش احتجاج کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خاموش احتجاج اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بولے ہوئے احتجاج سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ تو صبح جس وقت دادا جان نے وہاں نکلنا تھا اور جانا تھا، اس وقت کیا ہوا کہ اس سے پہلے جس وقت دادا جان اور وہ گھر سے نکلے اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مولانا نکلے تو تیاری کر کے سامان وغیرہ سارا جو اتنا بھی مختصر سا سامان لے جانے کے لیے، ظاہر ٹرک تو تھا نہیں، ایک وہ بگی نما کو سواری تھی تو اس میں کتنا سا سامان اس میں خود بھی بیٹھنا تھا، سامان بھی رکھنا، تو وہ مختصر سا سامان لے کر تو مولانا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ نکلے۔ تو آ کر جب وہ اپنی اس بگی نما سواری پر یا تانگا کہہ لیں یا ٹم ٹم کہہ لیں اس پر بیٹھے تو نکلنے لگے، تو آگے چلنے لگے تو وہاں جو ان کی رہائش گاہ سی وہاں سے لے کر ابھی یہ جو کولو کا اڈا ہے مرکزی یہاں تک جہاں سے اس وقت سارے تانگے ہو کے گزرتے تھے، اس وقت بسز وغیرہ تو تھی نہیں، تانگے وغیرہ ہو کے گزرتے تھے، تو وہاں تک آنے میں آپ کی بات ہو رہی ہے تقریباً 500-600 فٹ کے درمیان رستہ بن جاتا ہے وہاں سے، ہاں اپروکسیمیٹلی 500-600 فٹ کا یہ ساری جگہ بن جی جاتی ہے، رستہ بن جاتا ہے۔ تو وہ اس وقت کولو تارڑ والوں کو جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے خاموش احتجاج کا ایک سمبولک اور بڑا اسٹرانگ سمبولک میسیج دینے کا انہوں نے ایک طریقہ اپنایا۔ تو وہ جب مولانا محمد حسین اپنی زوجہ سمیت جب آ کے بیٹھے تانگے پر اور نکلنے لگے اس اپنی بگی یا تانگے پر، تو سامنے یعنی بالکل جہاں سے بگی سٹارٹ ہو کے آگے جانی تھی، یعنی اس نے چل کے آگے جانا تھا، تو اس سے چند گز کے فاصلے پر کپڑے نظر آئے، بہت سارے کپڑے، 1 2 بہت سارے کپڑے۔ جب مولانا نے اوپر وہ بیٹھے تو دیکھا، تو بغور دیکھا تو وہ کولو تارڑ کے لوگوں کی پگڑیاں تھیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، سینکڑوں لوگوں نے اپنی پگڑیاں اور عورتوں نے اپنی چادریں جو ہیں وہ لا کر رستے پر بچھائیں۔ وہ ایک سمبولک ایکسپریشن تھا کہ جی اگر آپ نے اس علاقے کو چھوڑ کر اب جانا ہے تو پھر ہماری پگڑیوں کو روندتے ہوئے آپ نے جانا ہے، ہماری پگڑیوں پر سے گزر کے جانا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا جو ایک شاید اب ہم لوگ بول کر بھی اتنا بڑا احتجاجی نوٹ، ایسا نوٹ وہ ہم نہیں دے سکتے جیسا انہوں نے خاموشی سے ایک احتجاجی نوٹ دیا اور بتایا کہ جی آپ کو یہیں رہنا ہے اور اگر آپ کو جانا ہے تو بس پھر ہماری پگڑیوں اور چادروں پر سے گزر کے جانا ہے۔ تو مولانا محمد حسین نے باہر وہ بگی والے کو جو بھی کوچوان تھا جو بھی تھا وہ بھی ظاہر دیکھ رہا تھا، وہ پھر ظاہر روکنا پڑا، جب روکنا پڑا تو روک کے آگے دیکھا پوچھا تو ظاہر سمجھ تو آگے ایک صاحب بصیرت انسان تھے۔ تو کچھ لوگ بھی آئے تو انہوں نے پھر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اب بتاؤ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو اس طرح سے ان کی پگڑیوں پہ سے گزر کر میں نہیں جا سکتا، اب آپ بتائیے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر اب معاشی
खुशहाली या तंगदस्ती ये सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये इज़्ज़त जो आपको मिल रही है ये माशी तंगदस्ती से कहीं बढ़कर है। तो फिर जो है दादा जान ने अपना इरादा तर्क किया और फिर जो है वो अपने ससुर साहब को ख़त भी लिखा। फिर बाद अज़ां उन्होंने ज़ाहिर है इरादा सफ़र तर्क किया और वो सब कुछ वहाँ शिफ्टिंग का सारा कुछ उससे विड्रा किया। तो वापस आकर फिर उन्होंने रोजा मोहतरमा ने भी ज़ाहिर देख लिया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बाद अज़ां अपने ससुर साहब को ख़त लिखा मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी को कि इस सूरत हाल में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये कोलो तारड़ का खुशकिस्मती है कोलो तारड़ की आवाम की कि मौलाना कोलो तारड़ में ही रहे। अच्छा, एक वाक़या ऐसा भी हुआ था कोलो तारड़ में कि पूरे का पूरा गांव जो है वो इस्लाम से मुनहरफ हो रहा था, कादियानियत की तरफ जा रहा था। तो मौलाना अबू अल कासिम रहमतुल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ किया, वो ज़रा वाक़या सुना दें। हाँ, वो जैसे किसी भी चीज़ की एक वेव आती है ना, तो वो फिर बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले जाती है। उस वक्त ज़ाहिर कादियानियत का मामला एक मजहबी फ़िक्र की बजाय एक तहरीक की शक्ल में चला, और तहरीक अमूमन एक मौज की शक्ल में तहरीकें चलती हैं, वेव सी जनरेट होती है, वो बहुत कुछ बहा के ले जाती है। तो वो वेव जो थी वो ज़ाहिर है बाज़ जगहों पे कम असर लोग कबूल करते हैं, बाज़ जगहों पे ज़्यादा कर देते हैं, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो कबूल किया गया। तो उसमें कौलों में ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के अकायद स्टेक पर थे इस पूरे इलाके में। उसमें उन्होंने जब वो घर घर या गली गली मुनाजरे की एक फ़िज़ा बनी हुई थी, गली गली में चौकों में बैठकर इस मौजू पर बहस करने, एक मौजू पर बहस व तमहीज़ चौकों में, डेरों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, उस सूरत हालात में मुज़ाहमत देना, एक बातिल अक़ीदे को मुज़ाहमत देना, जबकि उस बातिल अक़ीदे के मुतालिक गुफ्तगू चौकों में, बाज़ारों में, गलियों में, डेरों पर ये शुरू हो जाए तो मुज़ाहमत देना ज़रूरी हुआ करता है। तो उसमें बहरहाल एज़ाज़ है मौलाना साहब के लिए भी और उस इलाके के लिए भी कि न सिर्फ मौलाना मोहम्मद हुसैन ने कोलो तारड़ में भरपूर मुज़ाहमत दी, बल्कि बहुत दूर दराज जाकर भी मुज़ाहमत दी, और बल्कि मुज़ाहमत की ये सूरत हालात है कि कादियान में जब उनकी तकरीर हुई है, उस कादियान के मुज़ाफ़ात और रवा के मुज़ाफ़ात में या कादियान के अंदर जाकर, उस वक्त वहाँ उनको सिक्योरिटी भी सिखों ने प्रोवाइड की, सिखों ने सिक्योरिटी दी, और काफ़ी सारी तादाद में सिख जो हैं वो नंगी तलवारें और बंदूकें लेकर खड़े हुए, हालात बिगड़ने का अंदेशा था, और तलवारों के सिख उन्होंने तलवारों के साए में मौलाना को जो है स्टेज तक पहुँचाया, वो तकरीर करवाई, स्टेज तक पहुँचाया। बाकी फिर उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी का अमली हिस्सा शायद सारा ही मुनाजरों से इबारत रहा। मुनाजरे वो करते रहे जिसको कि जो असल में किसी इस तरह की तहरीक को जिसमें कुछ इल्मी दलाइल पर भी बुनियाद रखी जाए, कुछ फ़िक्रियात हों, कुछ उसमें सुगरा कुबरा बनाया जाए, उसको फिर उनके दलाइल को और उस सारे बहाव को मुज़ाहमत देने के लिए बहरहाल उन्होंने एक किरदार अदा किया जो याद रखने के भी काबिल है, और इस काबिल है कि उस तुरास को समझा भी जाए और उन बुनियादों को ख़ास इल्मी मनाहिज पर देखा जाए। नाज़रीन, ये था कोलो तारड़ का मुस्बत चेहरा जनाब अबू अल कासिम मौलाना मोहम्मद हुसैन, जिन्होंने बर सगीर पाक व हिंद में रद्द कादियानियत के हवाले से अपनी सारी एनर्जी सर्फ की और कादियानियत को मुंह तोड़ जवाब दिया हर प्लेटफार्म पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर औरंगज़ेब हाफ़ी साहब, जिन्होंने अपने दादा अबू की ज़िंदगी पर और हमारे मजहबी पेशवा जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने
اہل علاقہ کے اوپر خاص محنت کرتے ہوئے ہمیں قادیانی ہونے سے بچایا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر اورنگزیب حافظ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔